الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا صلاة تکون للنجاة وسیلہ وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل
وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے دعا کی اہمیت اور دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز از حد ضروری ہے، یعنی رزق حلال، الحمدللہ اس پر میں نے تفصیلی معروضات گزارش کیے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو مسئلہ بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کے اندر بنیادی طور پر کن چیزوں کا دخل ہے۔ گزشتہ جمعہ تھا کہ دعا کی قبولیت کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں، اور آج کے معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا کی نہ قبول ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ اس آدمی کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ان کے اسباب کیا ہیں؟ اگر وہ سبب میرے اندر پایا جائے تو میں اللہ کی خدمت اقدس کے اندر توبہ کرنے کی کوشش کروں، اور اگر آپ میں سے کسی بھائی کے اندر وہ خامی موجود ہو تو اسے چاہیے وہ اپنے آپ سے اس خامی کو دور کرنے کی 100% کوشش کرے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے چند مواقع ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع آپ علماء سے عام سنتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی خدمت میں جو دعا نیک مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ نے ساتھ سنا ہوگا کہ چند بدقسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو سرات دعائیں مانگتے ہیں لیکن اللہ ان کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں۔ حاضرین مکرم، سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا وہ شخص جس کی دعا کو اللہ رد کرتے ہیں، دعا قبول نہیں فرماتے، وہ ہے مشرک، ایسا آدمی جس کے اندر شرک پایا جائے، اللہ تبارک و تعالی مشرک کی دعا کو منظور و مقبول نہیں فرماتے۔ مشرک، شرک، شراکت داری، تقریباً یہ ہم معنی لفظ ہیں۔ اس کا ہماری زبان میں ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ کی ذات یا اللہ کی صفتوں کے اندر کسی کو بھائیوال بنانا۔ جو آدمی اللہ کی ذات کے اندر یا اللہ کی صفات کے اندر کسی کو بھائیوال اور شریک بناتا ہے، اسے شریعت کی زبان میں مشرک کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مشرک کی دعا کو منظور و مقبول نہیں فرماتے۔ یہ بات آپ کے لیے
یقیناً خوشگوار حیرت کا سبب بنے گی کہ جتنی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لے آئے، سیدنا آدم سے لے کر سید ولد آدم حضور کی ذات بابرکات تک، ہر پیغمبر نے بنیادی طور پر اپنی قوم کے سامنے، اپنے مخاطبین کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے اور ان کے سامنے شرک کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ توحید کے فضائل اور شرک کی برائیوں کا ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور کے اندر اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جتنی پیغمبر بھیجے، ہر نبی کی بنیادی دعوت یہی تھی کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرا محبوب اعلان فرمائیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں اور قرآن سنیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے میرے عظمت والے پیغمبر، شان والے پیغمبر، مقام والے پیغمبر، عظمتوں والے نبی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جناب اور جناب سے قبل میں نے جتنی پیغمبر دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، ہر نبی کی بنیادی دعوت کہ اللہ میاں ذات میں اکیلے ہیں، اللہ صفات میں اکیلے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو بیان کیا، یہاں تک کہ آپ کے میرے محبوب امام الانبیاء سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لے آئے۔ 40 سال تک اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر اپنا تعارف محمد ابن عبداللہ کے نام سے کروایا۔ جب 40 سال مکمل ہوئے، اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے محبوب جائیں لوگوں کے دروازے پر، جا کے میری توحید کا اعلان کریں، میری وحدانیت کا بیان کریں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا یا معاشر القریش، اے میری برادری کے بھائیو، تم بھی قریشی میں بھی قریشی، ہم سب ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور کی اس دعوت پر اپنے آئے، بیگانے آئے، دوست آئے، دشمن آئے، جوان آئے، بوڑھے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میں نے 40 سال زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا پایا ہے؟ بات میں عرض کرتا ہوں، لیکن میرا آپ کا ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر جیسا سچا اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم سچے تھے، سچوں کے سردار تھے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ میں نے 40 سالہ زندگی گزاری، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں سچا ہوں یا نعوذ باللہ جھوٹا؟ سب نے جواب میں کہا جربناک مرارا، ہم نے آپ کا کئی مرتبہ تجربہ کیا، ما وجدناک الا صادقا، اے محبوب ہم نے آپ کو سچا پایا، کبھی آپ کی زبان پر جھوٹ کا ہم نے تصور ہی نہیں دیکھا۔ جب امام الانبیاء سرکار دو عالم نے ان کی زبان سے یہ جملے سنے، اب فرمایا تعالوا الی کلمۃ
सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। फिर आओ मेरी दावत को कबूल करो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह मियाँ ज़ात में अकेले, अल्लाह मियाँ सिफ़ात में अकेले, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। तमाम हज़रात मोहब्बत से कहें अल्लाह, और ज़ौक़ से अल्लाह, और शौक़ से अल्लाह। नफ़े का मालिक, नुकसान का मालिक, इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला, परेशानी दूर करने वाला, मुसीबतें देने वाला, मुसीबतें काटने वाला। मोहब्बत से बोले बेटा देने वाला कौन, बेटियां देने वाला कौन, हमारी बिगड़ी बनाने वाला कौन, हमारे दिल के राज़ों को जानने वाला कौन, हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कौन। फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन, ऐ मेरे अज़मत वाले पैगम्बर, हमने जितनी नबी दुनिया में भेजे, हर नबी की पहली दावत कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला आना, मेरे सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। अर्ज़ कर रहा हूँ, दुआ की कबूलियत के लिए पहली शर्त कि दुआ मांगने वाला मुवाहिद हो, मुशरिक न हो, अल्लाह की तौहीद पर ईमान हो, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान हो, अल्लाह के साथ शरीक ना बनाए। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह मुशरिक की दुआ को मंजूर व मकबूल नहीं फरमाते। सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया कि दुआ की कबूलियत के लिए दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह मुदमिनुल खम्र, जो नशे का आदी हो, शराब नोश हो, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हज़रत की पूरी उम्मत को इससे महफूज फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर जहाँ और बुरी चीज़ों का जिक्र किया है, वहाँ उसके साथ शराब को भी अल्लाह ने बयान किया है। अल्लाह ताला आपको और मुझे, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे भाइयों को, अजीज़ों को इस मुसीबत से महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शराब पीने वाली की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। शरह सुदूर के अंदर अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं एक बुज़ुर्ग के मुताल्लिक़ के, वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक आदमी का मेहमान बना और जहाँ उसका घर था साथ कब्रिस्तान था। जब असर की नमाज का टाइम हुआ तो कब्र से गधे के हींगने की आवाज़ शुरू हो गई। मैं बड़ा परेशान कि मुसलमानों का कब्रिस्तान है, एहतियात नहीं हो रही, यहाँ गधे फिर रहे हैं। बाहर जाता हूँ तो कोई गधा ही नहीं नजर आता, अंदर आया तो वैसे की वैसे आवाज़ें शुरू हैं। इतने तक मकान का मालिक आया और मैंने पूछा कि भाई बार बार कब्रिस्तान से गधे की बोलने की आवाज़ आ रही है, हींगने की आवाज़ आ रही है, लेकिन गधा कोई नहीं, ये क्या है? उसने कहा कि रोज़ाना फुला कब्र से असर के बाद गधे के हींगने की आवाज़ आती है, इसका कोई जुर्म? उसने कहा जुर्म यह है कि ये शराबी था। जब सारा दिन आवारा गर्दी करके शाम को घर आता था तो वालिदा इसे प्यार से समझाती थी कि बेटा हमारे दीन के मुताबिक, हमारे मज़हब के अंदर, हमारे आका के अहकामात के मुताबिक शराब पीना हराम है, शराब न पिया करो। लेकिन ये अल्लाह का बंदा जवाबन कहता था मैं जब घर में आता हूँ तू तो गधे की तरह हींगती ही रहती है। जब ये मरा है असर के बाद इसे दफन किया गया है, रोज़ाना असर की नमाज के बाद इसकी कब्र से गधे के हींगने की आवाज़ आती है।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ دعا کن کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ ایک مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا شراب پینے والے کی دعا اللہ کے نبی فرماتے قبول نہیں ہوتی۔ آج کرونا وائرس اپنے عروج پر ہے، ہر آدمی دعا کر رہا ہے، لیکن دعاؤں کے اندر قبولیت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے آج عرض کرنی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز میرے اندر پائی جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز آپ میں سے کسی دوست کے اندر پائی جائے۔ ہم ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر کے اللہ سے توبہ کر کے جب دعا مانگیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرمائیں گے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اللہ کے نبی فرماتے المسبل الازار، جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کا پائنچہ یا اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے کر کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ یعنی اللہ متکبر کی دعا کو منظور نہیں فرماتے۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر مبارک کے اندر متکبر کی قیمت ٹکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے ایک حدیث مبارک میں پڑھا ہے کہ جب کوئی آدمی تکبر کر کے زمین پر چلتا ہے، اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے اللہ کا عرش معلیٰ کانپنے لگ جاتا ہے۔ حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین کیا ہوا آپ اتنے غصے میں آ گئے؟ رحمت سے جواب ملتا ہے دیکھتے نہیں ہو کہ گندے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان میری زمین پہ چل کے میرے سامنے تکبر کر رہا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا متکبر کی دعا منظور نہیں ہوتی۔ اور ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ میاں نے حضرت آدم کو سجدے کرنے کا حکم دیا، ملائکۃ اللہ کے فرشتے جھک گئے، لیکن ابلیس ایک طرف ہو گیا۔ اے میرے اللہ، سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی ابلیس کی؟ قرآن ارشاد فرماتے ابا واستکبر، سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انکار کی وجہ اس کا تکبر کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تکبر سے بچائیں، اللہ مجھے بھی تکبر سے بچائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں تکبر کو ختم کرنے کا بہترین علاج وہ نماز ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں بولو میاں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ محبت سے کہیں اور ذوق سے اللہ اکبر، کہ یا اللہ میں کچھ نہیں تو بڑا ہے، کبریائی تیری شان ہے۔ پہلے لفظ کے اندر اپنی عاجزی اللہ کی کبریائی کا ذکر۔ اب فرمائیے ہاتھ باندھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سبحانک اللہم۔ اے اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، تو پاک ہے عیبوں سے، تو پاک ہے نقائص سے، تو پاک ہے کمی کوتاہی سے۔ میرا اللہ میں سر سے لے کر پاؤں تک عیبوں کے اندر بھرا ہوا ہوں۔ ایک تیری ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ نماز کے اندر اللہ اکبر کہا، اپنی عاجزی اللہ کی کبریائی، ثنا پڑھی اپنی عاجزی اللہ کی کبریائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے خدا کی بڑائی، میں کھانا کھلاؤں گا ایک آدمی کو، 2 کو، 5 کو، 10 کو، 100 کو،
کون ہے وہ ذات جس کے دسترخوان پر کارخانہ کائنات کی ہر چیز کھا رہی ہے؟ پرندے کھا رہے ہیں، چرندے کھا رہے ہیں، انسان کھا رہے ہیں، حیوان کھا رہے ہیں، جنات کھا رہے ہیں، بچے تو صرف فرشتے، فرشتوں کے علاوہ سب مخلوق کھانے والی، محبت سے بولو کھلانے والا کون؟ رب العالمین۔ کارخانہ کائنات کو روزی دینے والا کون؟ چلتے چلاتے رکوع آ گیا، جھک گیا آدمی، کیا پڑھتے ہو رکوع کے اندر؟ سبحان ربی العظیم، یا اللہ میں کچھ نہیں، تو عظیم ہے، تو بڑا ہے۔ سجدے میں گئے تو کیا کہا؟ سبحان ربی اللہ میں ادنا ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ اور میرے دوستو، جب ہماری پیشانی اللہ کی دربار میں جھکتی ہے، سجدہ کرتا ہے انسان، حدیث میں آتا ہے جتنا اللہ کے ساتھ بندے کا قرب حالات سجدے میں ہوتا ہے، یہ قرب باقی کسی کیفیت کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو تکبر کا بہترین علاج یہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، وہ ہے سب کچھ کا مالک جس کے سامنے میں اپنی جبین نیاز جھکا رہا ہوں، جس کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، جس کی خدمت کے اندر کھڑے ہونے کی صورت میں میں ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا متکبر کی دعا منظور نہیں ہوتی، اور یہ تکبر ایسی بیماری ہے یہ کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ مولوی کو، نہ پیر کو، نہ قاری صاحب کو، نہ دنیا دار کو، نہ سخی کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نالی صاف کرنے والے بھنگی کو لگ جاتی ہے۔ کیسے؟ نالی صاف کرنے کے بعد وہ دوسرے کو کہتا ہے تجھے تو صفائی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آ دیکھ کیسے صفائی کی جاتی ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہی تکبر ہے اس کا۔ تو جب تکبر نے اسے نہیں چھوڑا تو عالم کو کب چھوڑتا ہے؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو خدا منور فرمائے، قدم قدم پر اور بات بات پر سمجھاتے تھے۔ ایک عالم حضرت کی خدمت میں آئے، والد صاحب نے پوچھا کہ مولانا جلسہ کیسا ہوا؟ اس نے کہا جی بہت اچھا ہوا۔ حضرت نے فرمایا یہ جواب نہیں ہے، اس کا جواب ہے الحمدللہ۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ بہت اچھا ہوا، اس کے اندر تکبر کا عنصر پایا گیا، اور جب ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ کی حمد ہے، میرے پلے تو کچھ نہیں تھا، زبان کو بولنے کی توفیق بھی اسی نے دی، دماغ کے اندر مسائل بھی اسی نے بیان کیے، درد اور سوز بھی اسی نے پیدا فرمایا، تو تکبر ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ میاں مشرک کی دعا قبول نہیں فرماتے، شرابی کی دعا قبول نہیں فرماتے، متکبر کی دعا منظور نہیں فرماتے، کسی مسلمان بھائی کے متعلق دل میں کینہ رکھنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ بہت بڑا مرض ہے کینہ، مسلمان کے متعلق دل کے اندر کوڑھن رکھنا، مسلمان کے متعلق دل کے اندر کھوٹ رکھنا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا کہ اگر تو اپنے ایمان کا کامل ہونا دیکھنا چاہتا ہے تو صبح اس حال میں کر کہ جب تو صبح اٹھے تیرے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے متعلق کوئی برائی نہ ہو تو سمجھ میں مومن ہوں۔ یاد رکھیں مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کے متعلق غلط سوچیں، غلط خیال دل میں رکھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کینے کی مر سے بچائے۔ یہ کینے والا آدمی بیچارہ خواہ مخواہ کوٹتا رہتا ہے، خواہ مخواہ سڑتا رہتا ہے، خواہ مخواہ مصیبت کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ حضور نے فرمایا کینہ پرور کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ یہ روحانی امراض میں سے ایک مرض ہے کینہ، جس کا علاج اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں جانے سے ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ہمارا جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ڈاکٹر اور حکیم کی خدمت میں جانے سے ہوتا ہے، اگر ہمارے اندر روحانی امراض پیدا ہو جائیں تو ان کا علاج اللہ والوں کے قدم میں جانے سے اور جوتے سیدھے کرنے سے ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف دورہ حدیث فارغ ہونے والے طلباء کو حضرت تھانوی کی خدمت کے اندر بھیجا کرتے تھے کہ ظاہری علوم تم نے حاصل کر لیے، اب اپنے باطنی علوم اور روحانی اصلاح کے لیے حضرت تھانوی کی خدمت میں جاؤ، تمہارے روحانی امراض کا معالج وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب سے ہمارا تعلق اللہ والوں سے ٹوٹا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں رہا، روز بروز ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ علماء کرام نے روحانی امراض میں سے بڑی مرض لکھی ہے کینہ۔ دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے متعلق کینہ رکھنا، غلط سوچ رکھنا، دل کے اندر بیر رکھنا، موقع کی انتظار میں رہنا، موقع ملے گا اسے سبق سکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم فرماتے اللہ کینہ پرور کی دعا قبول نہیں فرماتے، اور آپ کے میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ والدین کی نافرمان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ یہ اس دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے، والدین کا احترام کرنا، والدین کی عزت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، واجب الاحترام بزرگوں۔ اس مسئلے کو آج علماء بیان نہیں فرماتے، عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو بیان کرنے کے قابل ہے کہ اپنے والدین کے ادب و احترام کا خیال کرو۔ جو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے، مذہب اسلام نے، ہماری شریعت نے والدین کو مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام ہمیں دینا چاہیے اپنے والدین کو۔ آپ میں سے کوئی بزرگ 5-5.5 لاکھ روپیہ، اب اگر حج ہوتا ہے تو خدا معلوم کتنے پیسے لگتے ہیں، دعا فرمائے اللہ کعبۃ اللہ کی رونقوں کو بحال فرمائے، اللہ روضہ رسول اللہ کی رونق کو بحال فرمائے۔ 5-5.5 لاکھ روپیہ لگا کر ایک آدمی جاتا ہے جو 1 گھنٹہ دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، 40 دن تک دکان چھوڑ کے باہر جاتا ہے، خلاف مزاج کھانا، خلاف مزاج اٹھنا، خلاف مزاج سونا، خلاف مزاج ماحول، حج کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کے ترانے ہیں، گلے کے اندر قمیص نہیں ہے، چادر ہے، پاؤں کے اندر کوئی اعلیٰ قسم کا جوتا نہیں، ایک چپل ہے، لیکن واپس آ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے، کہ میں نے یہ حج ایسا کیا جو قبول ہو گیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، اگر آپ نے اپنے والد یا والدہ کے چہرے کی طرف خوشی کے ساتھ ایک نظر ڈالی اور خوش ہو کر دیکھا، آپ پورے وثوق و اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے والدین کے ادب و احترام کا حکم دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات والدین کے نافرمان کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ آپ نے علماء سے سیدہ حلیمہ کے واقعات سنے ہیں۔ دودھ پلانے والی بی بی کے پاؤں تلے سید الکونین رحمت والی چادر بچھا رہے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم سیدہ حلیمہ کی بیٹی سیدہ شیمہ کی وجہ سے پورے لشکر کو معاف فرما رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن عرشوں کا مہمان پیغمبر اپنے دست کرم سے کھجور کے ساتھ میٹھا پانی بنا کر مائی صاحبہ کی خدمت کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ کیا اللہ مجھے بھی یہ توفیق دیں گے؟ کیا اللہ آپ میں سے بھی کسی دوست کو یہ توفیق دیں گے کہ وہ اپنے والد کی خدمت کرے، ان کا جوتا سیدھا کر کے رکھے، ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھے، ان کا کہا مانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالات کہاں جا پہنچے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو بیٹھا ہوں اسی کام میں، کئی ایسی بیویاں آتی ہیں جو آ کر روتی ہیں کہ بیٹا محمد عمر بچہ چھوٹا تھا، جوان ہوا، بیوہ ہو گئی تھی، میں نے اپنی پوری جوانی بچے کے لیے قربان کر دی، شادی کی، اب بڑا ہو گیا ہے، وہ مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتا، دھکے مار کے اسے نکال دیا مجھے گھر سے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے سنا ہے کہ گلاب کی کلی بہت نرم ہے، لیکن میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں والدہ کا دل گلاب کی کلی سے زیادہ نرم ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ماں کی آہ نکل گئی اللہ کا عرش کانپ جائے گا۔ والد نے بد دعا کر دی، زندگی کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر۔ امام الانبیاء فرماتے اللہ والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ہر آدمی آج کہہ رہا ہے جناب دعا کرنی چاہیے، حکمتیں جواب دے گئیں، ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر گئے، وائرس کا اس وقت تک 100% علاج نہیں مل سکا۔ دعاؤں کی احتیاجی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، لیکن میں دوسرے جمعے سے یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، دعا تو کرنی چاہیے، لیکن اللہ دعا کس کی قبول کرتے ہیں کس کی قبول نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے، جو والدین کا نافرمان ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک پیغمبر کے زمانے کے اندر بارش آنا بند ہو گئی، بڑی حیرانگی کا عالم، بارشیں بند، خشک سالی، پریشانی ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس وقت کے پیغمبر کی خدمت میں جا کر گزارش کرتی ہے قوم اللہ کے نبی دعا فرمائیں، اللہ تعالی رحمت والی بارش عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے بڑی بہترین تدبیر پیش کی، فرمایا کل فلاں میدان کے اندر ساری قوم آ جائے، اعلیٰ کپڑے پہن کر نہیں، پھٹے پرانے کپڑے بوسیدہ کپڑے پہن کر آنا، مرد بھی آئیں عورتیں بھی آئیں، جانور بھی لے کر آؤ، پرندے بھی لے کر آؤ، خیال کرنا عورت آئے تو دودھ پینے والے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے۔
اگر گائے آئے تو گائے کا بچڑا بھی ساتھ آئے، بھینس لے کر آؤ تو بھینس کا بچہ بھی ساتھ ہو، اگر تم اونٹنی لے کر آؤ تو اونٹنی کا بچہ بھی ساتھ ہو، مرغی لے کر آؤ تو مرغی کے چوزے بھی ساتھ ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے حکم کے مطابق پہنچ گئی قوم، پہنچنے والوں میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، حیوان ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں۔ تجویز دیکھو اللہ کے پیغمبر کی، فرمایا اب ایسا کرو، ماں کو الگ کر دو، دودھ پینے والے بچے کو الگ کر دو، بکری ایک طرف باندھو، اس کا بچہ ایک طرف باندھو، گائے ایک طرف، گائے کا بچہ ایک طرف باندھو، اونٹنی ایک طرف، اونٹنی کا بچہ دوسری طرف باندھو، مرغی ایک طرف، مرغی کے بچے الگ کر دو دوسری طرف۔ سورج چڑھا، گرمی ہوئی، غضب کی دھوپ ہے، اب اللہ کے پیغمبر نے اپنے دعا کے ہاتھ اللہ کی خدمت کے اندر دراز کیے، بڑا عجیب سما، ادھر مار ہو رہی ہے، ادھر دودھ پینے والا بچہ چیخ رہا ہے، ادھر گائے بول رہی ہے، سامنے گائے کا بچڑا بول رہا ہے، ایک طرف بھینس ہے، سامنے بھینس کا بچہ ہے، اونٹنی ہے، اونٹنی کا بچہ بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اپنی زبان سے بول رہا ہے، ایک طرف مرغی ہے، سامنے مرغی کے بچے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی میدان کے اندر، اب اللہ کے پیغمبر نے دعا کے ہاتھ کھڑے کیے، اللہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں، فضل کر، اللہ حیوانوں کی وجہ سے بارش دے دے، اللہ جانوروں کے حال پہ رحم فرما، الہ العالمین پرندوں کے حال پہ مہربانی فرما، یا اللہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کی وجہ سے بارش دے۔ رحمت سے دعا ملتا ہے میرا پیغمبر، تو نے بھی بڑی اعلیٰ اچھی تجویز پیش کی، لیکن اس مجمع کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ماں کے دل کو دکھا کے آیا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں جائے گا میری رحمت کی ایک بوند اور قطرہ نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا، میاں اٹھ جا، تیری وجہ سے سب کا چیخنا، رونا، مانگنا بیکار جا رہا ہے، کون جائے؟ دل میں سوچ رہا ہوں کہ محمد عمر میں ہی ہوں یہ کام کرنے والا، لیکن جائے کیسے، لوگ دیکھ لیں گے۔ روایات میں آتا ہے اس آدمی نے منہ نیچے کیا، اللہ دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑا، آنکھوں میں آنسو ہیں، دست دعا دراز ہے، اور اپنی زبان سے عرض کر رہا ہے، اللہ میں جانتا ہوں وہ کون ہے بدقسمت جس کی وجہ سے سب کا رونا، چیخنا، چلانا بیکار جا رہا ہے، اللہ مہربانی کر، میرے عیب کو ظاہر نہ کر، تو ستار العیوب ہے، پردے دینے والا ہے، اللہ کرم نوازی کر، بارش دے دے، میرا وعدہ یہاں سے اٹھنے کے بعد فوراً میں ماں کے قدموں میں پڑوں گا، والدہ کو راضی کروں گا۔ لکھا ہے دیر نہیں لگی، بادل بن گیا، بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں، الہ العالمین تیری رحمت پہ قربان جاؤں، اٹھا کوئی نہیں، گیا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں آئے گی۔ جواب ملتا ہے جس کے ساتھ ہمارا جھگڑا تھا اس نے ہمارے ساتھ صلح کر لی، اللہ اس نے ہمیں راضی کر لیا۔ کہتے یا اللہ اس کا حلیہ بتاؤ، ملوں میں اس کو، وہ بندہ ہے کون، کیسا ستار ہے اللہ، کس طرح پردے ڈالتے ہمارے گناہوں پر، عیوبات پر۔
رحمت سے جواب ملتا ہے میرا پیغمبر جب جھگڑا تھا ہم نے اس وقت اسے ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ ہمارا پیارا بن گیا ہے، صلح ہو گئی، اب میں کیسے اس کا نام ظاہر کروں؟ نہ پہلے نام ظاہر کیا نہ اب نام ظاہر کیا۔ واجب الاحترام بزرگوں، معلوم ہوتا ہے والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہمارا پورا ملک بلکہ پوری دنیا مطالبہ کر رہی ہے عوام سے، علماء سے، صالحین سے، تاجروں سے، ہر فرد ہر بشر سے کہ بھائی اللہ روٹھ گئے، اللہ کو راضی کرو، دعا مانگو۔ لیکن یاد رکھنا دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ آج کے بیان کے اندر میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ دہرا دیتا ہوں، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ دعا تب قبول ہوگی جب آدمی شراب سے بچے، دعا تب قبول ہوگی جب انسان تکبر سے بچے، دعا اس وقت قبول ہوگی جب کسی مسلمان بھائی کے متعلق دل کے اندر کینہ نہ ہو، اور دعا قبول اس وقت ہوگی جب والدین راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی بے ادبی سے بچائے، شراب کی لعنت سے محفوظ فرمائے، تکبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، مسلمان بھائی کے متعلق کینہ رکھنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائیں، آمین، دعائے خیر۔ اور دعا فرمائیں گے آپ لوگ، اس ہفتے کے اندر ہماری کافی معزز شخصیات کوٹدو کی فوت ہوئی ہیں۔ حاجی بشیر احمد صاحب زرگر پرانے ہمارے بزرگوں کے ساتھی تھے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ملک غلام عباس صاحب، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہمارے اسی محلے کے اندر مرزا عبدالغفار صاحب کی اہلیہ محترمہ نہایت صالح عورت تھی، ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور بھی انتقالات ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلام کی استحکام نصیب فرما۔ اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما۔ اللہ انسانیت کی حفاظت فرما، موجودہ وبا سے اللہ پوری انسانیت کو امان نصیب فرما، جو مبتلا ہے شفا نصیب فرما، جو بچے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین رزق حلال نصیب فرما، حرام خوری حرام کاری حرام بینی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو حضرات اس ہفتے کے اندر یا ویسے مسلمان دنیا سے چلے گئے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ حضرت حاجی بشیر احمد صاحب کی مغفرت فرما، ہمارے محلے کی خاتون مرزا عبدالغفار صاحب کی اہلیہ محترمہ کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ملک غلام عباس صاحب کی مغفرت فرما، اور ہمارے بھائی محمد حسین صاحب فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک فرما، ہر ذلت قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں نمازی بنا، بے نمازی ہونے کی لعنت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، بے راہ روی سے بچا، صراط مستقیم نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمانا، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔